ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ وہ کون ہے اور اس پر کیا عذاب مسلط کیا گیا؟ قوم نمرود کی عورتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے کیا منتیں مانی تھیں، اور سب سے پہلے منجنیق کس نے اور کیوں تیار کی؟ یہ سب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، اور روزانہ کی بنیاد پر اسلامی تاریخ و اسلامی حکایات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، جب قوم ابراہیم علیہ السلام اپنی عید کا تہوار منانے کے لیے شہر سے نکل گئے تو آپ وہیں رکے رہے اور چھپ کر ان کے معبودوں کی طرف چل دیے۔ آپ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں نے بتوں کو سجایا ہوا ہے اور انواع و اقسام کے کھانے ان کے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو کھانے ہم بتوں کے سامنے رکھیں گے اس میں برکت پڑ جائے گی اور رزق کی فراوانی ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے بتوں سے کہا، تمہارے سامنے طرح طرح کے کھانے پڑے ہیں لیکن تم پھر بھی نہیں کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یوں فرمانا دراصل احمقانہ سوچ پر طنز تھا۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھ میں کلہاڑا لیا اور بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ تمام بت پاش پاش کر دیے، مگر سب سے بڑے بت کو جواب دینے کے لیے چھوڑ دیا۔ قوم عیس سے جب واپس پلٹے تو تمام بت ٹوٹے ہوئے ملے۔ وہ غصے میں نمرود کے پاس شکایت لے کر پہنچے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا اور اس سانے کے متعلق سوال پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، تم لوگ سب سے بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھتے؟ کیا اس نے نہیں دیکھا؟ کیا یہ تمہارا معبود نہیں؟ اگر اس نے دیکھا ہے تو اسے روکا کیوں نہیں، جس نے تمہارے معبودوں کا یہ حال کیا ہے؟ الغرض آپ علیہ السلام نے ایسے سوال اٹھائے جن کا ان جاہلوں کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی جہالت کو برقرار رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا۔ وہ بولے، اس کو جلا دو اور اپنے تباہل معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ امام ابن جریر طبری علیہ رحمہ نے تاریخ طبری جلد اول حصہ اول میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب یہ آیت میں نے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پڑھی تو انہوں نے فرمایا، اے مجاہد، جانتے ہو کس شخص نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا مشورہ دیا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا، وہ ایران کا ایک دیہاتی تھا۔ میں نے پھر سوال کیا، کیا ایران میں بھی دیہاتی ہوتے ہیں؟ فرمایا، ہاں، کرد ایران کے دیہاتی ہیں۔ ان میں سے ایک شخص تھا جس کا نام کرات تھا، یہ بھی اس وقت نمرود کے دربار میں موجود تھا۔ اس نے مشورہ دیا کہ سب درباری اش کر اٹھے اور سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ابن اسحاق علیہ رحمہ کہتے ہیں، جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ آگ میں جلا دیا جائے تو نمرود نے لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ سرکاری طور پر لوگ اس کو مذہبی فریضہ سمجھتے ہوئے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لاتے اور الاؤ کی جگہ پر ڈال دیتے۔ امام ابن کثیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں، لکڑیاں اکٹھے کرنے کا عمل کچھ عرصے جاری رہا۔ اسی دوران اگر کوئی عورت بیمار ہو جاتی تو نظر مانتی صحت یاب ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام کو بھسم کرنے کے لیے آگ کے الاؤ میں لکڑیوں کا گٹھا لا کے ڈالے گی۔ پھر قوم نے ایک گہرا گڑھا کھودا اور ساری لکڑیاں اس میں ڈال کر آگ لگا دی۔ اب آگ جو بھڑکی تو اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ آگ کی تپش کا یہ عالم تھا کہ لوگ سینکڑوں میٹر دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔ آگ کی تپش دیکھی تو ایک اور فکر لاحق ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں کیسے پھینکیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے انہوں نے حضرت نامی ایک شخص سے خدمات لی۔ اس نے منجنیق تیار کی۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے منجنیق تیار کی اور اس کو اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ امام ابن جریر طبری نے تاریخ طبری میں شعیب الجبائی سے روایت نقل کی ہے کہ جس شخص نے جلانے کا مشورہ دیا اس پر اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوئی تو وہ زمین میں دھنس گیا اور قیامت تک اس میں مسلسل نیچے جاتا رہے گا۔ اور امام ابن کثیر نے اس شخص کے بارے میں لکھا ہے جس نے منجنیق تیار کی تھی، اس پر بھی زمین میں دھسے جانے کا عذاب مسلط کیا گیا اور وہ تا قیامت اسی عذاب میں گرفتار رہے گا۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف پھینکا گیا تو آپ علیہ السلام نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل،
یہی کلمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے جب کفار مکہ نے آپ کو دھمکی دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی آگ میں پہنچے تو آگ کو ٹھنڈی سلامتی والی ہونے کا حکم ہوا، چنانچہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آگ کے ٹھنڈی سلامتی والی ہونے سے مراد یہ تھا کہ یہ ایک ایسی سلامتی والی ہو جا کر بالکل بے زر بن جائے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑھ کر فضیلت رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہر نماز میں ان کا نام لے کر درود ابراہیمی کے ذریعے سلامتی بھیجتے ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔